بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں افتخار کاظمی اور پنجاب کے ہوم ڈپارٹمنٹ نے پاکستان کی تمام جیلوں میں سیکورٹی انتظامات بڑھانے کے لیے خط لکھ دیا ہے۔ آئی جی جیل خانہ جات کو لکھے جانے والے خط میں یہ کہا گیا ہے کہ دہشت گردی ہو سکتی ہے، تو جن جیلوں کو مراسلے بھیجے گئے ہیں ان میں ڈیالہ جیل، اٹک جیل، میاں والی جیل اور ڈی جی خان، یہ تمام جیلیں ہیں جو پنجاب میں واقع ہیں۔ ان کے بارے میں پنجاب کے ہوم ڈپارٹمنٹ کا یہ کہنا ہے، اور سیکورٹی ایجنسیوں نے بھی خبر دی ہے کہ مختلف دہشت گرد اور مختلف قسم کے جو ملک دشمن عناصر ہیں وہ جیل کے اوپر ٹارگیٹڈ حملے کر سکتے ہیں۔ تو حملوں کا مقصد ملک میں گڑبڑ پھیلانا، انارکی پھیلانا، انتشار پھیلانا اور ایک اہم لیڈر کو قتل کرنا یا ان کے اوپر حملہ کرنا۔ تو صورتحال کا تقاضا یہ ہے کہ بلا تاخیر اقدامات کیے جائیں اور بم ڈسپوزل اسکواڈ کی مدد سے جیلوں میں سرچ آپریشن کیا جائے۔ تو 2 ہفتوں کا ٹارگٹ دیا ہے مراسلے کے مطابق، اور اس میں کہا گیا کہ 2 ہفتے کے لیے تمام ملاقاتیں منسوخ کی جائیں، دورے منسوخ کر دیں آپ، اور جیل کی بیرونی حدود میں خاردار تاریں لگا دیں۔ جیل کے اندر مختلف مقامات کی چیکنگ کی جائے، اندر باہر کلیئرنس آپریشن کیے جائیں، اور جیل کے اندر جو گورنمنٹ کے کانٹریکٹر ہیں، یعنی جن کے پاس مختلف قسم کے ٹھیکے ہیں، کھانے کے، لانڈری کے اور چیزوں کے یا کام کرنے کے، ان کی سیکورٹی کلیئرنس کی جائے۔ اور اس کے علاوہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی مین گنڈا پور سے یہ پنجاب حکومت نے درخواست کی ہے کہ وہ اڈیالہ جیل کا دورہ ملتوی کر دے کیونکہ حالات اچھے نہیں ہیں۔ اور پنجاب حکومت نے خیبر پختونخوا کی حکومت کو باقاعدہ لیٹر لکھا ہے کہ سیکورٹی تھریٹ کے باعث اڈیالہ سمیت مختلف جیلوں میں ملاقات پر عارضی پابندی ہے۔ تو یہ پنجاب حکومت کے محکمہ داخلہ نے خط لکھا ہے خیبر پختونخوا کی حکومت کو۔ اب یہ تمام وہ صورتحال ہے جس کے باعث پچھلے 24 گھنٹوں سے پورے پاکستان کے اندر ہنگامہ برپا ہے اور ایک شور بپا ہے کہ عمران خان صاحب کی جان کو بڑے شدید خطرات ہیں، اور یہ ان کی ملاقاتیں روکی گئی ہیں اور کسی کی ملاقاتیں نہیں روکی گئیں۔ عمران خان سے ملاقاتوں پر پابندی لگا دی گئی کیونکہ عمران خان سے لوگ جو ہے وہ مل کر اپنا سیاسی جو معاملات ہیں وہ آگے بڑھانا چاہتے ہیں، کیونکہ عمران خان صاحب نے ڈیالہ جیل میں اپنا پولیٹیکل کیمپ کھولا ہوا ہے۔ پاکستان کی کیا دنیا کی کسی تاریخ میں کسی سیاسی لیڈر کو یا کسی ایسے لیڈر کو جس کو سزا ہو چکی ہو اس کو اس بات کی اجازت نہیں ہوتی کہ وہ جیل کو اپنا کیمپ آفس بنا سکے، لیکن خان صاحب کا کمال یہ کہ جہاں بیٹھتے ہیں وہاں محفل سج جاتی ہے۔ تو ان کی زمان پارک میں بھی محفل لگ گئی تھی، اب ان کے اڈیالہ جیل میں لگی ہوئی ہے۔ اڈیالہ جیل کے باہر ایسے گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں جیسے کوئی پکنک پوائنٹ ہو، تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ لیکن یہ پابندی صرف عمران خان پر نہیں لگی بلکہ یہ ان سینکڑوں قیدیوں پر بھی لگ گئی ہے جن کو اپنے عزیزوں عرب سے ملاقات کرنی ہوتی ہے۔ ہفتے میں 1 دن ہوتا ہے جو دیا جاتا ہے، خاص صاحب کو تو 2 دن دیے گئے ہیں، منگل اور جمعرات، جبکہ باقی قیدیوں کو 1 ہی دن ملاقات کا ملتا ہے، اور وہ بھی اب اگلے 2 ہفتوں تک وہ اپنے عزیز و اقارب سے نہیں مل سکیں گے۔ تو یہ ان کے لیے سب سے بڑی اذیت کی وجہ بنی ہے۔ لیکن معاملہ ہے عمران خان صاحب کی سیکورٹی کا، تو ایک تو پہلے میں نے خبر اس لیے بتا دی کہ یہ عمران خان صاحب پر ہی پابندی نہیں لگی اور صرف اڈیالہ جیل پر ہی نہیں لگی، اور دوسری بڑی بات یہ ہے کہ عمران خان کے حوالے سے اب ان کی فیملی جو جس قسم کے کنسرن دے رہی ہے وہ کنسرن بڑے یعنی حیران کن تو نہیں ہے، کیونکہ یہ وتیرہ رہا ہے، اس سے پہلے بھی پی ڈی ایسا ہی کرتی رہی ہے کہ اگر عمران خان کے حوالے سے کوئی بھی فیصلہ سامنے آتا تو ہمیشہ وہ ریڈ لائن اور وہ ہماری ریڈ لائن ہے اور ان کی جان کو خطرہ ہے، مار دیا جائے گا۔ ان کی بہن نے یہ دعویٰ کیا ہے، علیمہ خان صاحبہ نے، کہ عمران خان کو بنی گالہ منتقل کرنے کے لیے سب کچھ کیا گیا، یعنی اکلا عمران خان ہے جس کو جیل سے نکالنا بڑا مشکل کام ہے، کیونکہ وہ جیل میں انہوں نے میخیں لگائی ہوئی ہیں، گاڑی ہوئی ہیں، وہ جیل سے ہل نہیں سکتے۔ اگر کسی نے عمران خان کو بنی گالہ منتقل کرنا ہو تو اس کو کوئی یعنی حکومت بڑی طاقتور ہوتی ہے، انتظامیہ بڑی طاقتور ہوتی ہے، اور جیلر اتنا طاقتور ہوتا ہے کہ اس جیلر نے بشا بی بی کو بنی گالہ منتقل کیا ہے، اور عدالتیں یا کوئی کچھ نہیں کر سکا کیونکہ ان کا اپنا قانون ہے۔ جب عدالت نے سزا سنا دی تو اب قیدی جو ہے وہ اب جیلر کی جوڈکشن ہے، اس نے اس کو کہاں رکھنا ہے، اس کی کیسی سیکورٹی دینی ہے، کس بیرک میں رکھنا ہے، یہ تمام یعنی سمجھ لیں کہ جیلر جو ہے وہ قیدیوں کا وزیر اعظم ہوتا ہے، تو ان کا فیصلہ چلنا ہے۔ انہوں نے بشا بی بی کو خاتون خانہ سمجھ کر
ان کی رہائش گاہ بنی گالہ منتقل کر دیا، اس پہ بھی شور۔ اب ان کی بہن کہتی ہے کہ عمران خان کو یہ بنی گالہ منتقل کرنا چاہتے ہیں۔ اچھا، ان کی خالی بہن نہیں کہہ رہی بلکہ ان کے جو ہم نوا ہے نا، وہ جو سازندے ہوتے ہیں اور باجا بجانے والے، ان کے ایک گروپ ہے جن میں شیر افضل مربت اور کچھ لوگ شامل ہیں، میں نے ساری ڈیٹیل آپ کو بتائی ہوئی۔ تو اب وہ جو علیمہ خان کہے گی وہی شیر افضل مربت کہے گا، اور شیر افضل مربت کی گڈی صرف علیمہ خان کی وجہ سے چڑھی ہوئی ہے، وہ ان کی سفارشی بھی ہے اور ان کو سپورٹ بھی کرتی ہیں۔ تو انہوں نے بھی کہنا شروع کر دیا کہ جناب یہ عمران خان کو اس لیے لے جانا چاہتے ہیں بنی گالہ کہ وہاں جا کر ان کو مار دیں۔ یہ بات پہلے علیمہ خان نے کہی، پھر شیر افضل مربت نے کہی، اور اب سارا سوشل میڈیا اس پہ بھرا ہوا کہ عمران خان کو بنی گالہ لے جایا جا رہا جو ہے وہ ان کی جان کو خطرے میں ڈالنا ہے۔ کیوں کہ بنی گالہ تو ایک جنگل ہے، اور بنی گالہ جنگل میں پھر اتنی سیکورٹی دی نہیں جا سکتی۔ آس پاس جو ہے وہ لوگ وہاں سے آئیں گے جنگلوں میں سے، بھیڑیے، خونی جانور، درندے، دہشت گرد، وہ مار دیں گے عمران خان صاحب کو، اور پھر حکومت کہے گی ہم نے تو عمران خان کو ان کے گھر بھیج دیا تھا اور انہوں نے مار دیا۔ آپ جب بہانہ ڈھونڈ کے ڈیالہ جیل کو خطرناک کہہ دیں گے، خطرناک ڈیالہ جیل کو کہہ دیں گے، اور ان کو جا کے بنی گالہ شفٹ کر دیں گے جہاں پہ جنگل ہے، اور کہیں گے او یہ تو گھر میں اپنے تھے۔ اب اسکرپٹ کا اگلا حصہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں پہلے سے، وہ کہیں گے جی یہ تو اپنے گھر میں تھے، کیونکہ دہشت گرد ان کو افغانستان سے ڈھونڈتے ہوئے آ گئے ہیں، تو اس جنگل کے اندر اپنے گھر میں، ان کے گھر میں انہوں نے ان کے اوپر حملہ کر دیا قاتلانہ۔ یعنی ایڈے تسی سادہ، اتنی بےہودہ قسم کی لاجک اور اتنی فضول قسم کی توجیحات یہ پیش کرتے ہیں کہ ان کا مقابلہ ہی نہیں کیا جا سکتا۔ دنیا میں شاید کوئی اتنا ذی شعور پیدا نہیں ہوا جو ان توجیحات کو کاؤنٹر کر سکے۔ ایسی ایسی ڈھونڈ کے لاتے ہیں، ایسی ایسی شدری چھوڑتے ہیں، اور ایسی ایسی فضول واہیات قسم کی باتیں کرتے ہیں جس کی کوئی حد نہیں۔ لیکن کوئی ایک تو ایسی بات کریں جو مطلب انڈرسٹوڈ ہو۔ بنی گالہ عمران خان صاحب کی رہائش گاہ ہے۔ جب وہ پرائم منسٹر تھے تو وہ پرائم منسٹر ہاؤس کی بجائے بنی گالہ جا کے رہتے گزارتے تھے۔ بنی گالہ سے ان کا ہیلی کاپٹر ہوتا تھا، انہیں پرائم منسٹر ہاؤس لے کے آتا تھا، وہاں سے اڑتا تھا، 2 گھنٹے بعد بنی گالہ چلے جاتے تھے۔ اس وقت بنی گالہ جو ہے بڑا پروٹیکٹڈ تھا، کیونکہ سیکورٹی ظاہر ہے پرائم منسٹر کی سیکورٹی ملتی ہے انہیں، اس وقت پرائم منسٹر تھے۔ اب بھی حکومت نے انہیں وہاں رکھنا ہوگا تو سیکورٹی دیں گے۔ اچھا، جب سیکورٹی نہیں تھی، جب عمران خان پرائم منسٹر نہیں تھے، جب ان کی ریحام خان سے شادی ہوئی، جب اس سے پہلے کی بات ہے، تو اس سے پہلے بھی تو عمران خان بنی گالہ رہتے تھے۔ 2013 کے بعد ہم نے تو یہ دیکھا کہ تمام جو سیاسی میٹنگیں، ملاقاتیں، یہ پارٹیاں، یہ سب بنی گالہ میں ہوتی تھی، اور اس کے بعد جتنے جادو ٹونے سفلی عملیات یہ سب ہم نے دیکھے بنی گالہ سے ہوتے ہوئے۔ اب بنی گالہ میں کیا ایسا ہو گیا ہے کہ بنی گالہ اچانک ہی جو ہے وہ یعنی برا ہو گیا ہے؟ کیا کوئی سفلی عمل الٹا ہو گیا ہے، کوئی عملیات، کوئی جادو ٹونا؟ کیونکہ یہ الٹ پڑ جاتے ہیں، تو جس جگہ پر یہ عمل کیے جاتے ہیں نا، وہاں اگر آپ سے کوئی چوک ہو گئی، کوئی آپ سے بھول ہو گئی، تو پھر وہ جو جن ہوتے ہیں، جادوگر، پریاں، جنہوں نے بھی آنا ہے، وہ اچھے برے تمام لوگ جو کہ ماورائی مخلوق کہلاتے ہیں، جن لوگوں کا ان سے رابطہ ہے وہ تو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، ہم تو جانتے نہیں وہ کون ہوتے ہیں۔ ان سب کو قابو میں کرنے کے لیے جس جگہ پر یہ عمل کیے جاتے ہیں، اگر وہ عمل کامیاب نہ ہو تو پھر عمل کرنے والے کو پھینٹی پڑتی ہے اور وہ قبضہ بھی کر لیتے ہیں۔ تو اب لگتا ہے یہ بنی گالہ جو ہے وہ اسی طرح کی ایک ہانٹ پلیس بن گیا ہے، گھوسٹ پلیس بن گیا ہے، کہ وہاں پر جنوں پریوں نے قبضہ کر لیا ہے، اور چونکہ آس پاس گھنا جنگل ہے۔ اس سے پہلے کیا تھا؟ جنگل میں منگل تھا۔ خان صاحب نے اتنے سال اس جنگل میں منگل بنایا ہے، اب انہیں وہاں پہ کیا پرابلم ہے؟ وہاں پہ کون سا ایسا خزانہ دفن ہے کہ عمران خان کو وہاں نہیں لے جایا جا سکتا؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انہیں بنی گالہ لے جایا جا رہا، لیکن توجہ دیکھیں جی، عمران خان کو بنی گالہ منتقل کیا تو اچھی بات ہے۔ اگر ان کی رہائش گاہ کو سب جیل قرار دیا جائے گا تو یہ تو عمران خان کے لیے بڑی اچھی بات ہے۔ گھر کی سہولت، گھر کا آپ کا بیڈ روم، آپ کا واش روم، آپ کی لائبریری، آپ کی ہر چیز آپ کی تسلط میں ہوگی۔ صرف آپ باہر بازار شاپنگ کرنے نہیں جا سکیں گے نا، باقی تو ساری چیزیں آپ کے یعنی گھر کے اندر جو ملی ہوئی ہیں وہ آپ کو، جو جہاں آپ نے زندگی گزاری، جہاں رہتے ہیں، جو آپ کا لائف سٹائل، جو آپ کے لیونگ کے ساتھ میچ کرتا ہے، ہو سکتا ہے آپ کا کتا شیرو بھی وہاں پہ آپ کو مل جائے، اور وہ بھی مل جائے لیپراڈو، جس کے قصے زبان زد عام ہے، تو آپ کی تو ساری 5 انگلیاں گھی میں، سر کڑائی میں ہو گئی۔
تو یہ آپ کو ساری چیزیں مل جائیں گی. تو اس میں کیا اعتراض ہے کسی کو؟ میرا نہیں خیال کہ اعتراض ہونا چاہیے. اڈیالہ جیل تو ان کے لیے، چونکہ عمران خان اڈیالہ جیل اس لیے کہ وہ سمبولک کہ وہ جیل میں ہے. اب وہ اگر جائیں گے بنی گالا تو ظاہر ہے لوگ کہیں گے جی وہ تو اپنے گھر چلے گئے اور وی آئی پی، ان کو تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے. گھر کو جیل بنا دے تو سب کی جیل آسانی سے کٹ جاتی ہے. کیا ہوگا؟ کئی آج کل جب سے وہ کرونا آیا ہے تو لوگ تو کئی مہینے گھر سے باہر نہیں نکلے. عمران خان کو تو صرف 6 مہینے ہوئے ہیں، کچھ لوگ تو 2 سال تک گھر سے باہر نہیں نکلے. تو اب عمران خان صاحب کو ایسی کیا پرابلم ہے؟ تو بنی گالا نہیں جائیں گے جی، وہاں پہ مار دیں گے، جن بھوت پریاں پتہ نہیں کیا کچھ وہاں پہ موجود ہے. تو یہ ساری جو کہانی ہے نا، یہ یعنی بغیر کسی توجیہ کے اور بغیر اس کے کہ جی ان کو مار دیا جائے گا اور ان کے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے. اب وہاں بشا بیوی بھی ہیں، وہ بھی کہتی ہے میں نے بنی گالا نہیں رہنا، مجھے اڈیالہ جیل لے کے جائیں، کیونکہ ان کو بھی جو ہے وہ پرابلم میں ہے. انہوں نے تو اپنا کمرہ پورا خود ہی سیل بند کر دیا نا، اور وہ پردے لگا دیے ہیں، وہاں جہاں پہ وہ رہ رہی ہیں چاروں طرف سے بند کر دیے ہیں. ان کو زیادہ خدشہ ہے کہ وہ جن بھوت پری نہ آ جائے. اور تو وہاں پہ کوئی ایسا ایشو ہے نہیں، لیڈیز پولیس اہلکار ہے ان کے کمرے کے باہر، اور باقی جو پولیس ہے وہ باہر گھر کے. بنی گالا اتنا بڑا 300 کنال کا گھر ہے، باہر 4 دیواری، وہاں پہ سیکورٹی ہے، وہاں پہ چاروں طرف پولیس موجود ہے کیونکہ وہ جیل کی قیدی ہیں، ان کی سیکورٹی ہے. تو اب یہ کہنا کہ جی وہاں سے کوئی آئے گا ان کو مار دے گا، تو یہ بالکل ہی وہ کہتے ہیں نا گھٹیا فضول سی بات ہے. اب اس کو بنیاد بنا کر پی ٹی کل سے شور مچا رہی ہے، لانگ مارچ کریں گے، دھرنا دیں گے. یہ اس چیز پہ تیار کر رہے ہیں کہ جی اڈیالہ جیل تو بڑا غیر محفوظ ہو گیا ہے، تو لہٰذا ان چیزوں کو جواز بنا کے وہ خان صاحب کو بھی بنی گالا بھیجنے کی تیاریاں کر رہے ہیں زبردستی کی. بنی گالا جنگل ہے، یہاں پہ اگر ٹارگیٹڈ اٹیک آپ نہیں کر سکتے ہیں تو وہاں پہ کوئی آپ نے پلٹن کڑی کر دی ہے جو خان کی سیکیورٹی کرے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو جگہ یہ چوز کر رہے ہیں وہ ہے بنی گالا، اور یہاں سے نکالنے کے لیے یہ سارے کام کیے جا رہے ہیں. اور جس دن ہم روڈ پہ نکل گئے تو پھر یہ 9 مئی نہیں، ہم پہ قیامت صغریٰ بھی کر دینا اور لاشوں کے ڈھیر بھی بچا دیں، خدا کی قسم. تو دے لیں دھرنا اور لانگ مارچ بھی کر لیں، یہ بھی شوق پورا کر کے دیکھ لیں. عمران خان تو بیچارے جب سے جیل گئے ہیں کچھ 74 دفعہ کال دے چکے ہیں باہر نکلو باہر نکلو. تو علیمہ کے کہنے پہ کون باہر نکلے گا؟ شیر المرمت کے کہنے پہ کون باہر نکلے گا؟ تو یہ ان کا جو منصوبہ ہے نا مجھے کامیاب ہوتا نظر نہیں آ رہا. اب یہ تو ایک خبر ہو گئی عمران خان کے حوالے سے کہ آج فیصلہ انہوں نے کرنا ہے کہ لانگ مارچ کرنا ہے کہ دھرنا دینا ہے. ویسے اب جب خبر ان کو ملے گی کہ یہ ساری جیلوں کے ساتھ ہوا، اکیلی اڈیالہ کے ساتھ نہیں ہوا، تو ان کا ویسے ہی ہوا نکل جانی. تو میرا نہیں خیال کوئی دھرنا لانگ مارچ یا حتیٰ کو مظاہرہ بھی کر سکے. اتنی کیپیسٹی پی ٹی اے میں نظر نہیں آتی. یہ سارا وہ جو ہے نا برائی کو پہاڑ بناتے ہیں. میں تو کہتا ہوں ان کو موقع مت دیں. پتہ نہیں حکومت بار بار ان کو موقع کیوں دیتی ہے مظلوم بننے کے. ان کو ہلکا سا کوئی موقع ملتا ہے یہ فوراً ماتم شروع کر دیتے ہیں. اب یہ ان کی بہن کہہ رہی ہے ان کو ارشد شریف بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ارشد شریف کو کہا اس کے گھر پہ مارا تھا. ارشد شریف کو تو آپ نے باہر بھیجا ہے. ارشد شریف کو تو عمران خان نے کہا کہ میری معلومات ہیں تم بھاگ جاؤ یہاں سے. عمران خان صاحب نے کئی لوگوں کو پاکستان سے باہر بھگایا ہے اور ڈرا کے بھگایا ہے، اور اتنا ڈرایا کہ وہ آج تک سمجھتے کہ شاید ایجنسی ہمیں مارنا چاہتی تھی. یہ بالکل جھوٹ بے بنیاد ایک ایسا انہوں نے خوف پیدا کیا لوگوں کے اندر کہ وہ لوگ اب بھی عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں اور ایجنسیوں اور فوج کے خلاف بات کرتے ہیں. ارشد شریف کو انہوں نے ڈرایا کہ میری اطلاع ہے کہ تمہیں مارنا چاہتے ہیں. تمہارے پاس کون سی اطلاع تھی؟ جھوٹ. اس بیچارے کو کسی اور ایجنسی نے بتایا نہیں، انہوں نے بتا دیا کہ تیری جان کو خطرہ ہے. یہ ٹھیک ہے وہ تنقید کرتے تھے. صابر شاکر کو انہوں نے بگا دیا کہ تجھے مار دیں گے بھاگ جا. وہ جو عادل راجہ اس کو بھی انہوں نے کہا کہ تجھے مارنے والے ہیں، میرے پاس پکی رپورٹ ہے بھاگ جا. انہوں نے موحد پیرزادہ کو بھی کہا کہ موحد پیرزادہ تم نکل جاؤ تمہیں نہیں چھوڑیں گے. کئی لوگوں کو انہوں نے کہا اور کئی لوگوں کو انہوں نے کہا اور وہ نہیں بھاگے، وہ بھی پاکستان میں موجود ہیں. ان کو بھی کہا گیا کہ تم بھاگ جاؤ تمہاری خیر نہیں ہے، تم پکڑے جاؤ گے انہوں نے مار دینا تمہیں. تو مارا تو کسی کو نہیں ہے. یہ ارشد شریف والا معاملہ بھی مشکوک ہے اور یہ الزام پی ٹی اے پہ آتا ہے. کیوں پی ٹی اے کے لوگ تحقیق میں تعاون نہیں کرتے اور سامنے نہیں آتے اور کیوں نہیں آ کے بتاتے کہ کس نے ارشد شریف کو مارا ہے؟ انکوائریاں لگی ہیں، ایک بھی بندہ وٹنس کے لیے نہیں آ رہا ہے. کہاں ہے مراد سعید؟ کہاں ہے وہ لیپ ٹاپ؟ مراد سعید کیوں سامنے نہیں آ رہا؟ مراد سعید سامنے آئے گا تو ارشد شریف کی کہانی کھل جائے گی. اور وہ لاش ہونا چاہیے تھی جس کو انہوں نے کندھے پہ اٹھا کے اپنی سیاست کرنی تھی، اور کی انہوں نے کافی عرصہ تک. دوسری خبر علی بن گنڈا پور کے حوالے سے ہے کہ ان کے اوپر نااہلی کی تلوار جو ہے وہ لٹک رہی ہے، اور وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے انہیں اثاثے چھپانے کے الزامات میں نااہلی کے کیس میں کہتے ہیں نا کیچ کر لیا ہے، پکڑ لیا ہے.
ان کے خلاف ایک درخواست آئی ہے کہ انہوں نے اپنے اثاثے چھپائے ہیں، تو الیکشن کمیشن نے درخواست انٹرٹین کر لی کہ جناب لائیں درخواست. ابھی آپ کی درخواست سنتے ہیں. یہ محمد کفیل نامی ایک شخص ہے جنہوں نے علی امین گنڈا پور پر اثاثے چھپانے کا الزام لگایا. تو علی امین گنڈا پور صاحب اس واقعے کے بعد تو مجھے لگتا ہے وڑ گئے. کہ جب سے وہ وزیر اعلیٰ بنے ہیں انہوں نے کوئی ایسی حرکت نہیں کی جس سے نظر آئے کہ وہ فیڈریشن کا حصہ ہے، وفاق کا حصہ ہے. تو ایک صوبہ اس کا وزیر اعلیٰ اگر باغیانہ خیالات رکھتا ہے یا باغی ایکٹ کر رہا ہے تو پھر اس کے پاکستان کی فیڈریشن میں تو کوئی کام نہیں ہے نا، اس کو تو پھر نہیں ہونا چاہیے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ان کو پھر ابھی تو خطرے کی گھنٹی بجی ہے. اگر وہ نہیں سمجھیں گے تو پھر ظاہر ہے کہ وہاں پہ بڑے آپشن ہیں وفاق کے پاس. ریاست تو نہیں کسی ایک شخص کو خوش کرنے کے لیے اس کو وزیر اعلیٰ بنا دے. انہیں نوٹس جاری کر دیا ہے، 26 مارچ کو انہیں طلب کر لیا. 2 رکنی بینچ نے یہ اس کی درخواست کو انٹرٹین کیا اور اس کے مطابق جو ابتدائی طور پر فیصلہ جاری کیا گیا ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ کمیشن کو بتایا گیا کہ ڈیرہ اسماعیل خان میں 735 کنال اراضی علی امین گنڈا پور کے نام پر عارضی طور پر ٹرانسفر کی گئی. زمین کے اصل مالک آصف خان ہے. تحریر فیصلے میں کہا گیا ہے کہ علی امین گنڈا پور کی 2020 کے اثاثوں کی تفصیلات کے مطابق انہوں نے لینڈ کروزر گاڑی اسی زمین کو بیچ کر حاصل کی. اور فیصلے میں کہا گیا کہ غلط بیانی پر علی امین گنڈا پور نشست کے اہل نہیں. علی امین گنڈا پور نشست کے اہل نہیں. یہ فیصلہ آلریڈی الیکشن کمیشن نے لکھ دیا ہے، لیکن نوٹس جاری کیا کہ آپ 26 کو سامنے آئے ہمارے اور آ کے بتائیں کہ آپ نے ڈسٹرکٹ الیکشن کمیشن کے سامنے پیش ہونا ہے، بتائیں کہ جناب یہ آپ اس میں کتنے وہ ہیں سچے اور کتنے جھوٹے ہیں. تو یہ ان کے اوپر نہ صرف نااہلی کی تلوار لٹکی ہے بلکہ اب خیبر پختونخوا میں گورنر راج کا بھی لوگ یعنی شور مچا رہی، بس گورنر راج لگنے والا جی، کیونکہ ہمارے یہاں تو فوری طور پہ شور مچ جاتا نا کہ بس ہو گیا کم. تو یہ بھی ان کو موقع دے دیا گیا. بے شک ان کے حوالے سے الزامات ہے اور ان کی نااہلی، اور وجہ اس طرح یہ کہ وہ انہوں نے اپنا بیہیویئر شو ہی نہیں کیا. جب آپ اس طرح کی حرکت کریں گے تو میرا نہیں خیال کہ آپ وزیر اعلیٰ رہ سکیں گے. اور یا خیبر پختونخوا کا ایک صوبہ کسی ایسے شخص کو دینا چاہیے جس کے جو فیڈریشن کا ایک حصہ ہی نہیں بن سکتا. پاکستان فیڈریشن ہے بھائی، یہاں پہ تمام صوبے اس کی اکائی ہیں، آپ کو اس کا پارٹ اینڈ پارسل بننا پڑے گا. اور جو پاکستان کا صدر ہوگا سب کو ماننا پڑے گا، پاکستان پرائم منسٹر ہوگا سب کو ماننا پڑے گا، پاکستان کا چیف آف آرمی اسٹاف ہوگا سب کو ماننا پڑے گا. یہ کوئی خالہ جی کا گھر نہیں ہے کہ آپ کی حویلی نہیں کہ آپ نے وہ قبضے میں کر لیو، کسی کو آپ پوچھے نا. جے یو آئی کی خواتین کی مخصوص رشتوں پر کاغذات نامزدگی کس نے جمع کرائے؟ بڑا رولا پہ مولانا فضل الرحمان ہاتھ ہو گیا. ویسے مولانا باہر جا چکے ہیں عمرہ کرنے کے لیے. ایک خاتون صدف احسان، ان کے حوالے سے بتایا گیا کہ ان کو جے یو آئی فے کی مخصوص نشست الاٹ کی جاتی ہے. تو الیکشن کمیشن نے کہا کہ ہمارے پاس تو کسی صدف یاسمین نامی خاتون نے کاغذات نامزدگی جمع ہی نہیں کرائے اور نہ ہم نے کسی کو ٹکٹ دیا. تو پھر یہ معاملہ کہاں سے آیا؟ الیکشن کمیشن نے معاملے پر سماعت کا فیصلہ کر لیا. جے یو آئی فے کو اور دیگر فریقین کو نوٹس جاری کیا. ریٹرننگ افسر کو معطل کر دیا جنہوں نے وہ جاری کیا تھا نام. مولانا فضل الرحمان نے کہا تھا کہ یہ نوٹیفیکیشن منسوخ کرے، اس خاتون کا تو ہم نے نام دیا ہی نہیں ترجیح فہرست میں. یہ ہے کون یاسمین؟ صدف یاسمین تو نہ یہ ہماری پارٹی کی رکن ہے نہ یہ ہماری لسٹ میں شامل ہے جو پریورٹی لسٹ ہے. تو ان کا نوٹیفیکیشن منسوخ کر کے ہنا بی بی کا نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے اور اجنبی خاتون کے نوٹیفیکیشن کی تحقیقات کرائی جائے. تو اب اس کی تحقیقات جو ہے وہ کرانے کا الیکشن کمیشن نے فیصلہ کر لیا، اس کی سماعت کی جا رہی ہے. ایک اور خاتون نے مسلم لیگ نون کو مصیبت ڈالی، اس کا نام ہے مریم اکرام. یہ کوئی ٹک ٹاکر ہے، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں. ویسے آج کل سارے ہی ایکٹر نے، کوئی ٹک ٹاکر ہے، کوئی سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہے، کیونکہ سب کے جڑ گئے ہیں اس کے ساتھ تعلق. تو ان کے اوپر ان کو دے دیا مسلم لیگ نون نے قومی اسمبلی کا مخصوص رشتوں کا ٹکٹ اور وہ بن گئی ہے ممبر قومی اسمبلی. اس نے وقتہ ڈالا ہوا، نون لیگ کے اندر رولا پڑا ہوا کہ جناب ایک ہی ہو گیا اور ٹک ٹاکر کو دے دیا. ایک بڑی کمپین چل رہی ہے اس کے خلاف. اب پتہ نہیں وہ بیچاری کیا ہے، میں نے تو پہلی دفعہ نام سنا ہے، لیکن سنا ہے کہ وہ بڑی پی ٹی اے کی بینڈ بجاتی رہی ہے اور مسلم لیگ ان کو بڑی سپورٹ کرتی رہی ہے. تو ہمارے یہاں پرابلم یہی ہے نا کہ آپ مخالف کو گالیاں نکالیں آپ ہیرو. تو مریم اکرام صاحبہ نے بھی یہ کیا، تحفے میں ان کو قومی اسمبلی کی سیٹ مل گئی. تو ایسی کون سی پرابلم کی بات ہے؟ جیسی کوکو ویسی کوکو کے بچے ہوتے ہیں، جیسی لیڈرشپ ہوتی ہے. کسی جماعت کے اندر بھی، پاکستان کی سیاسی جماعت کے اندر کیا کرائیٹیریا کسی کارکن کے لیڈر بننے کا؟ کوئی کرائیٹیریا نہیں ہے، چوائسیز ہے. مجھے آپ پسند ہے میں ٹھیک ہے، مریم کو اگر مریم اورنگزیب پسند ہے، عظما بخاری پسند ہے، روڈ اور کروڈ لوگ پسند ہیں تو ویری گڈ. اور اگر ان کی مرضی ہے، ان کی چوائس ہے، آپ تو اس میں کوئی بحث نہیں کر سکتے. یہاں تو
پاکستان کی سیاسی جماعتوں میں یہی حال ہوتا ہے، بیبی کو بیس پسند ہے. تو اسی طرح کا معاملہ پشاور میں پی ٹی اے کا جلسہ ہوا، یہ جو ابھی پچھلے ہفتے ہوا تھا، اس میں 3 درجن موبائل جو ہے وہ چوری کر لیے گئے. اب لوگ کہتے ہیں، میں تو نہیں کہتا، وہ کہتے ہیں لیڈر گھڑیاں چراتا ہے تو یہ جو کارکنان ہے یہ موبائل بھی نہ چرائیں تو اور کیا کریں. تو جیسی کوکو کو ویسی کوکو کے بچے، جیسا لیڈر جیسی پارٹی ویسے فالوور ہوتے ہیں. اس میں کیا رونا اور کیا گانا، یہ ایسا سبجیکٹ ہے میں اس کو ڈسکس ہی نہیں کرتا. میں کہتا ہوں کہ یہ کوئی کوالیفیکیشن نہیں ہے کہ آپ پہ تنقید ذرا سی کی جائے تو آپ اس کو ریجیکٹ کر دیں، اور آپ کی تعریفیں 10,000 کر دی جائے تب بھی آپ نے جو تنقید کی وہ نوٹس رہے گی. اور پھر اگر آپ نے بالکل خوشامد کرنی ہے اور تنقید بالکل نہیں کرنی تو پھر آپ کو گڑ بھی مل جائے گا. تو گڑگڑے جو ہیں وہ انہی کو ملتے ہیں جو آپ کو خوش رکھے، جو آپ کو ولی مان کے چلیں، جو آپ کو ہیرو مان کے چلیں. تو اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے. اپنا گردنوا کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی. آپ سے ملاقات ہوتی اگلے ولاگ میں.